انتہائی واجب التکریم حضرات گرامی، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے پر عرض کیا تھا، آج میں نے چند نہایت ہی ضروری معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق اور صراط مستقیم پر رہنے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے ملک میں بدقسمتی کے ساتھ، اور وقتاً فوقتاً یہ ہوتی رہتی ہیں، اور انہیں غلطی پھر قرار دیا جاتا ہے کہ غلطی سے ہو گئی، سابر ہو گئی۔ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہی غلطی بار بار کیوں دہرائی جاتی؟ اگر یہ غلطی ہوتی نا تو ایک دفعہ پھر اس کے بعد اس کا ازالہ نہ ہوتا، ازالہ کر دیا جاتا، اس کا اعادہ نہ ہوتا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ بار بار ہم اسی غلطی کو دہراتے ہیں، اور اس غلطی کے پیچھے جو محرک ہے اس کی طرف غور نہیں کرتے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم چند دن شور مچاتے ہیں اور ویلا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اور اس کی نظریاتی اساس کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ اب یہ جو کلمہ طیبہ ہے، اس میں محمد الرسول اللہ، یہ وہ جو جملہ ہے، اس پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک نبی پاک کی ہر اتھارٹی کو تسلیم نہ کیا جائے، اور اسلامی احکامات جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے زبان مصطفیٰ سے اب تک پہنچے ہیں۔ یہ بات بالکل پکی ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ اس لیے اگر ہم نبی کی کسی بات کو اتھارٹی تسلیم نہ کریں، اس کی حیثیت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش رکھیں، تو پھر مسئلہ ہی سارا ختم ہو جاتا ہے۔ منافقین کو کیوں کہا گیا المنافقین فی الدرک الاسفل؟ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافق وہ ٹولہ ہے، وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ قرآن اس پر گواہ ہے، من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ زبان سے کہہ دینا کہ اللہ پر بھی ایمان لائے، یوم قیامت پر بھی ایمان لائے، لیکن رب کہتا ہے وہ مومن نہیں۔ دوسری جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ تم اللہ کے رسول ہو، تمہیں اللہ کا رسول زبانی یہ مانتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تم اللہ کے رسول ہو، لیکن یہ جو کہنے والے ہیں نا، یہ اپنے کہنے میں مخلص نہیں، یہ منافق ہے۔ اب منافق اور مومن میں جو فرق ہے وہ فرق ذرا غور کیجیے۔ منافق بھی مسلمان نہیں، منافق مسلمان نہیں، وماہم بمؤمنین کی قطعی فیصلہ موجود ہے، اور ان کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے سینے میں مرض ہے، اور اس مرض میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ اب اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے دین کو خراب کرتے ہیں، ان کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں، ان کے عقیدے کو کمزور کرتے ہیں، نبی پاک کے حوالے سے ان کے بارے میں وہ کمزور باتیں رکھتے ہیں جن کمزور باتوں کی وجہ سے وہ جو یقین محکم ہے نا نبی پاک کی ذات کے ساتھ، وہ یقین محکم نہیں رہتا، متزلزل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ بات میں نے کی تھی عام منافق کے لیے، لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے
جس طبقے کے بارے میں ہم فیصلہ کر چکے ہیں، اور یہ اعزاز اسلامی جمہوریہ پاکستان کو حاصل ہے کہ ہم نے اپنی اسمبلی میں یہ قانون پاس کیا متفقہ طور پر اس قانون کو پاس کیا کہ نبی پاک کی ختم المرسلینی کا منکر مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کا کفر، اس کے لیے ہمیں کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں۔ اللہ اپنے محبوب کی جو صفت بیان کرتا ہے قرآن پاک میں، اس صفت کا انکار کرنے والا صریحاً کافر ہے، اور اس کے کفر میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی بھی اس میں شک کرے گا وہ خود بھی مومن نہیں، پھر کافر ہی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ایک خاص صفت بیان کی، اور وہ کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بے شک محمد رسول ہے، کسی مرد کے باپ نہیں ہے، سبحان لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ۔ اور صرف یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب ذرا میں تھوڑی سی اور وضاحت کروں اس کی تو بات کھل جائے گی۔ بے شک۔ آپ غور کریں تو یہ جو خاتم النبیین، آخری نبی اور نبوت کا باب جن کے بعد بند کر دیا گیا، نبی نہیں آ سکتا، یہ جو صفت ہے، یہ تعریف اللہ نے بیان کی محمد رسول اللہ کی، اور رسالت کا اعلان کرنے کے بعد بیان کی۔ اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر مسلمان کے لیے، یہ بہت لازم چیز ہے سوچنا، اس پر غور کرنا۔ وہ یہ کہ فرمایا ولیکن رسول اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، کیا کسی اور رسول نے یہ دعویٰ کیا ہے یا اس کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے؟ 4 اولو العزم رسول، ان میں 3 کی بات میں کرنے لگا، 4 میں سے 3 کی، یوں تو 5 ہے، لیکن میں نے بات کو شروع کیا جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، ان کو اگر آپ غور کریں نا تو وہ کیا کہتے ہوئے قرآن میں سنائی دیتے ہیں؟ وہ تو دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، السلام علیکم، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ رسول محتشم کہہ رہا ہے جو بنی اسماعیل و بنی اسرائیل کا جد ہے۔ ٹھیک ہے جی، میرے نبی کا دادا، رسولوں کا امام، جس کو رب نے انسانیت کا امام کہا، جس کو رب نے اپنا خلیل کہا، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، ان کو تو عطا فرما وہ رسول کون سا جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب کا علم سکھائے اور حکمتیں بتلائے اور ان کو پاک کر دے، ان کو پاک کر دے۔ اب چونکہ اس دعا میں
جناب ابراہیم خلیل اللہ نے نام نہیں لیا تو کوئی بھی شخص شک میں مبتلا کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے یہ تو کسی بھی رسول کے لیے دعا ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے یہ کسی اور رسول کے لیے ہو۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہی جو باتیں جناب ابراہیم خلیل اللہ نے کی دعا میں، وہ باتیں کسی اور کے بارے میں کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی؟ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے، رب نے اعلان کیا ہے مومنوں تم پر اللہ کا احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب یتلو علیہم آیات کا اشارہ بھی اس آیت میں موجود، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کی بات بھی اس آیت میں موجود، اور تزکیہ نفس کر کے پاک کرنے کی بات بھی اس آیت میں موجود۔ گویا وہی باتیں جو ابراہیم نے دعائے ابراہیم میں مانگی تھی، رب کہتا ہے میں نے وہ دعا قبول کر لی اور مومنوں پر احسان کر دیا، انہیں وہ نبی عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ گویا دعا ابراہیم کا نتیجہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں آخری نبی ہوں گا، وہ نبی آئے گا جس کے یہ کام ہے، اور رب نے قرآن میں کہا وہ نبی آ گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ نبی آ گیا، دعا ابراہیم قبول ہو گئے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، دوسرے اولو العزم رسول جناب موسیٰ کلیم اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں رب اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ۔ اب یہ جو منہم من کلم اللہ میں دو ہی ہستیاں ہیں، یا محمد رسول اللہ ہے یا موسیٰ کلیم اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ان دونوں ہستیوں کو اگر آپ غور کریں نا، محمد رسول اللہ اور جناب موسیٰ کلیم اللہ، تو موسیٰ کلیم اللہ بھی یہ نہیں کہتے کہ میں خاتم النبی ہوں، بلکہ موسیٰ کہتے ہیں بات لمبی ہو جائے گی لیکن تیرے میرے اور ایمان کی تازگی کے لیے اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ جناب موسیٰ توریت کا مطالعہ کرتے ہوئے آتے ہیں کہ ایک امت ایسی بھی ہوگی، ایک امت ایسی بھی ہوگی جو نیکی کا ارادہ کرے گی، اسے ایک اجر اسی وقت ارادے میں مل جائے گا، چاہے وہ نیکی کر پائے یا نہ کر پائے، اور اگر کر پائے تو اس کا اجر 10 گنا اسے عطا کیا جائے گا، 10 گنا عطا کیا جائے گا۔ اب یہ جو اجر ہے 10 گنا کا، یہ جب سنا تو حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ یہ تو میری امت کو عطا فرما دے، یہ نعمت تو میری امت کو عطا فرما دے کہ ارادہ کرے تو ثواب مل جائے اور کر پائے تو 10 گنا۔ فرمایا نہیں، یہ تیرا حصہ نہیں، یہ کسی اور کی امت ہے، یہ کسی اور کی امت ہے۔ اب آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ پھر اشارہ ملا ایک امت ایسی بھی ہوگی جو گناہ کا ارادہ کرے گی لیکن جب تک گناہ کر نہیں پائے گی اس کو اس گناہ کا کوئی گناہ اس کے ذمہ لکھا نہیں جائے گا، اور جب وہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا تو بھی ثواب کو 10 گنا ملے گا، لیکن گناہ 10 گنا نہیں، گناہ ایک ہی کا اسے گناہ ہوگا جو ایک ہی کام کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی بڑی بات ہے، اے اللہ یہ بات تو میری امت کو عطا کر دے، یہ نعمت تو میری امت کو عطا کر دے۔ فرمایا یہ تیری امت کا حصہ نہیں، یہ کسی اور کی امت کا حصہ ہے۔ اب جناب موسیٰ نے عرض کی اے اللہ وہ کون سا نبی ہے جس کی یہ امت ہے؟ فرمایا کریم وہ میرا حبیب ہے، وہ میرا حبیب ہے۔ اب ذرا سنیے، جناب موسیٰ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا اگر تو نے اس نبی کی امت کو اتنی نعمتیں عطا کی تو ایسا نہیں ہوتا کہ تو مجھے بھی اس نبی کا امتی بنا دے۔ گویا یہ رسول بھی منتظر ہے کسی کی آمد کا اور اعلان کر رہا ہے،
منتظر ہے کسی قیامت کا اور اعلان کر رہا ہے کسی دوسرے کا. اور پھر تیسری بات، تیسرے اولو العزم نبی جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ، ان کی جب باری آتی ہے تو قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ وہ اعلان کرتے ہیں لوگوں. جبریل جو ہے انجیل نبراس اس میں یہ بالکل موجود ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے. جو قرآن پاک کا ارشاد گرامی کی وہ بات پہلے حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ کو انجیل میں بتا دی گئی، اور وہ اعلان کیا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا. اب رسول تو وہ ہیں جو کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب وہ آ جاتا ہے تو اللہ اعلان کرتا ہے لوگوں تم اپنی نظر سے مت دیکھو. اب اس جملے میں جو لطیف اشارہ ہے اس کی طرف اگر غور کریں نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم تو معیار سمجھتے ہو عزت کے کچھ اور. جو صاحب اولاد ہوتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے، جو صاحب اولاد نرینہ نہیں ہوتا اس کا خاندان مٹ جاتا ہے، وہ ابتر ہوتا ہے. رب نے اعلان کر دیا محبوب تو اگرچہ کسی مرد کا باپ نہیں بلکہ تو ابتر نہیں، تیرا ہر دشمن ابتر ہوگا. ان شانئک هو الابتر. تیری بات کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں ہر چیز کثرت کے ساتھ عطا کر دی. حسن دیا تو کثرت کے ساتھ، جمال دیا تو کثرت کے ساتھ، علم دیا تو کثرت کے ساتھ، اختیارات دیے تو کثیر دیے، انعام کیے تو کثیر کیے، رحمت برسائی تو کثرت سے برسائی. اور کس انداز میں برسائی کہ تجھے جس کائنات میں بھیجا اس کائنات کے لیے تجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب ابتر وہ نہیں جس کا بیٹا نہ ہو. فرمایا تم جو معیار دنیا کے رکھتے ہو انہیں سنبھال کے رکھو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے. اور اس رسول نعرہ کا تکبیر، نعرہ رسالت. ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے. اب اس پر جو شک ڈالنے والے ہیں نا، جو وسوسے ڈالنے والی مخلوق ہے شیطان، اس کے چیلے چانٹے، ان کا کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ آپ کے یقین کو وسوسے کے ذریعے سے متزلزل اور کمزور کر دیں. بس یہی کام ہے. اسی لیے رب نے اپنی 3 شانوں کا بیان کر کے کہا مجھ سے پناہ مانگو میں رب الناس ہوں، مجھ سے پناہ مانگو میں ملک الناس ہوں، مجھ سے پناہ مانگو میں الہ الناس ہوں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. کس چیز کی پرواہ میرے مولا؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کبھی وہ شیطان جن کو وسوسے دے کر تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی انسانوں کو اپنا چیلا بنا کر تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ خاتم النبیین سے مراد ہے مہر لگانے والا. یہاں پہ خاتم سے مراد مہر لگانے والا. بات کرنے میں تو اعتراض کرنے میں کر سکتے ہیں نا. اور کسی اور نے بھی کہہ دیا کہ اگر بالفرض محال کوئی نبی آ جائے تو رسول اللہ کی ختم المرسلین میں کوئی فرق نہیں آتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ آ جائے یہ عالم امکان کی بات ہے، اور یہ معاملہ امکان کی حد سے ورا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اب پوچھئے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ آؤ میں قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پیش کرتا ہوں. متقی کی بات ہو رہی ہے. ہدی للمتقین الذین، متقی کون ہے؟ اس لیے کہ قرآن ہدایت ہے ہی متقین کے لیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
اگرچہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. فاسقین گمراہ ہوں گے، متقین گمراہ نہیں ہوں گے. تو متقین کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. سبحان اللہ. والذین بات جاری ہے، والذین اور وہ لوگ یؤمنون ایمان لائے بما انزل الیک جو نازل ہوا تم پر، سبحان اللہ. وما انزل من قبلک بات ختم کر دی. جو نازل ہوا تم پر اور جو تم سے پہلوں پر، وما انزل من قبلک جو تم سے پہلوں پر نازل ہوا. اب زبور آئی تم سے پہلوں پر آئی، توریت آئی تم سے پہلوں پر آئی، انجیل آئی تم سے پہلوں پر آئی، صحف ابراہیم آئے تم سے پہلوں پر آئے، صحائف آئے تم سے پہلوں پر آئے. ان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن نبیوں پر جو نعمتیں نزول کی شکل میں اللہ کی طرف سے ہوئی، چاہے وہ کتب ہے چاہے وہ صحائف ہیں، ان پر ہم ایمان اس لیے لاتے ہیں کہ وہ ساری برحق ہے. لیکن رب نے کہا اے نبی سارے انبیاء اور رسول تم سے پہلے تھے، ان پر ایمان لانا ہے، نہ تمہارے بعد کوئی نبی آئے گا نہ میں ان پر ایمان لانے کی بات کرتا ہوں. اگر ہوتا تو بات ہوتی نا وما انزل من بعدک ہو جاتا نا، وما انزل من قبلک کے بعد وما انزل من بعدک. تو نہ نبی نے آنا ہے نہ وحی آتی ہے نہ جبریل نے آنا ہے. جب نہیں آنا تو پھر بات کیا ہوگی؟ بات یہ ہوگی کہ سارے نبی پہلے ہیں، میرا نبی سب کے بعد میں ہے. اچھا دوسری بات، وہ جو آیت پاک ہے جس میں خدا نے وہ عہد لیا جس عہد پر تمام رسولوں کے اور نبیوں کے دستخط کرنے کے بعد، گواہی لینے کے بعد رب نے اپنی گواہی بھی اس کے اوپر ڈالی. وہ آیت بھی گواہ ہے اس بات پر کہ خاتم النبیین کے معنی کیا ہے؟ آخری نبی. سبحان اللہ. آخری نبی. اب ذرا اس آیت پر غور کیجئے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ جو میثاق انبیاء تھا اس کو یاد کرو. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب مل جائے تمہیں ساری کتابیں اور حکمتیں، پھر کیا ہو؟ سما. اب یہ سما بات یہ دیا ہے. پھر ما قبل کا ذکر ختم کرنے کے بعد سما آتا ہے. اور سما کس لیے آتا ہے؟ بات کو سمیٹنے کے لیے. اب کیا ہے؟ سارے نبی آ جائیں، سارے رسول آ جائیں، حکمتیں مل جائیں، علم مل جائے، نعمتیں مل جائیں، کتابیں مل جائیں، صحائف مل جائیں، احکامات مل جائیں، ہدایت کا نور مل جائے، سب کچھ مل جائے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جو کچھ بھی تمہیں ملا اس پر تصدیق کرنے والا جب آئے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو پھر کیا ہوگا؟ لما وَإِذْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. سبحان اللہ. تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. پتہ چلا کہ ایمان انبیاء کا عہد لیا گیا تھا ان سے جو نبی سے پہلے آئے تھے. اگر بعد میں کسی کے آنے کی گنجائش ہوتی تو اس میں بھی وہ ذکر ہوتا، اس لیے کہ ارواح انبیاء تو ساری اس محفل میں موجود تھی نا. اس میثاق کی محفل میں سارے ارواح انبیاء کے تو موجود تھے نا. تو جو نبی نہیں ہے وہ کیسے چلا جائے گا؟ اس کی مجال ہی نہیں ہے وہاں پہ جانے کی، اس لیے کہ وہ تو خاتم کا اتباع. آج ذرا غور کریں نا،
کہ کوئی خاص اجتماع ہو. یہ صدارتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر اعظم رہ چکے ہیں, صدر رہ چکے ہیں, اسمبلی کے اندر عام بندہ جا سکتا ہے؟ خاص لوگ جاتے ہیں جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں یا الیکٹڈ ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں. اور پتہ چلا وہ جو میثاق تھا, اس میثاق کی صدارت خدا خود کر رہا تھا, وہ عہد اللہ پاک خود دے رہا تھا. اب اس سے بڑا میثاق کون سا ہوگا جس میں سارے نبیوں اور سارے رسولوں کو بٹھا کر اللہ ان سے عہد دے رہا ہے کہ تمہارے بعد میرا آخری نبی آئے گا, تم نے ضرور اس پر ایمان بھی لانا ہے, تم نے ضرور اس کی مدد بھی کرنی ہے. اب یہ دونوں آیات طیبات اس بات کی دلیل ہیں کہ وخاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی. اب آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. لوگ اس میں بھی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آئیے معلم الکتاب سے بڑھ کر کوئی مفسر قرآن ہوگا؟ معلم الکتاب سے بڑھ کر کوئی مفسر قرآن ہوگا؟ نہیں. معلم الکتاب وہ عالم ہے جس کے علم کی اتھارٹی کا عالم یہ ہے کہ اس کو ہر باریک سے باریک چیز کا پتہ ہے, اس لیے کہ اس کو رب نے اس کتاب کا معلم بنایا, اس کتاب کو خود رب نے پڑھایا اور اس نے پڑھا اور پھر کائنات کو پڑھایا, جس کے بارے میں رب کہتا ہے وَلَا رَطٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشک و تر چیز نہیں جس کا علم نہ ہو. اور سرکار تو سرکار ہے, سرکار کا غلام علی کہتا ہے, علی کہتا ہے پوچھو یار جو دل چاہے تمہارا پوچھو, میں رسول کے منبر پر بیٹھ کر تمہیں جواب دینے کے لیے آیا. ایک یہودی اٹھا, انہوں نے کہا کہ میری داڑھی کو کھودنا تھا, داڑھی اس کے بعد چند تھے داڑھی کے, اٹھا اس نے کہا قرآن میں میری داڑھی کا ذکر ہے. علی تو جو کہتا ہے ہر چیز کا ذکر ہے, تو میری داڑھی کا ذکر ہے. علی مسکرا کر کہاں ہے, کہا پھر بتاؤ کہاں ہے. انہوں نے آج پڑھی والذی خبث لا یخرج الا نکدا, اور جو زمین بیکار ہوتی ہے, خبیث ہوتی ہے, اس میں سے گھاس تنکا تنکا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب یہ کیا تھا, یہ جو تنکا تنکا اگنے والی بات تھی, یہ اشارہ تھا, یہ اشارہ تھا, اور یہی بات ہے جس کو حکمت کہتے ہیں, جس کو حکمت کہتے ہیں. علم آسان ہے, حکمت مشکل ہے. علم آسان ہے, حکمت مشکل ہے. اور مجھے کہنے دیجیے گا علم کسبی ہے اور حکمت وحبی ہے. علم سیکھا جاتا ہے اور حکمت مانگی جاتی ہے. اور علم کتابوں میں ملتا ہے, حکمت کتابوں میں نہیں ملتا. فضلی صاحب ایک بہت بڑے نقشبندی بزرگ تھے, میرے ابا جی کے پاس اکثر آیا کرتے تھے. وہ مجھے کہا کرتے تھے صاحبزادہ جی, صاحبزادیو ایک کتاباں کچھ نہیں لبڑانے, دل نہیں کتاباں نے برد بھی کھولیا کرو, دل کی کتاباں نے برد بھی کھولیا کرو. یہ دل کی کتابوں کے اوراق جو ہے نا, یہ بن پڑھے نہیں ملتے, یہ جھولی پھیلانے سے ملتے ہیں, یہ جھولی پھیلانے سے ملتے ہیں. جس نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی اسے حکمتوں کے خزانے مل گئے, اسے حکمتوں کے خزانے مل گئے. اب آؤ اس نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ, آپ مفسر قرآن بھی ہیں, معلم قرآن بھی ہیں, آپ بتا دیجئے. میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبی, انا خاتم النبی, میں ہوں نا خاتم النبی. تو مجھ سے پوچھو اس کا معنی کیا ہے. میں محمد رسول اللہ اعلان کرتا ہوں لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو نبوت کا باب بند ہو چکا. میری درخواست ہے اس ملک کے ذمہ داروں سے, خدا را ان لوگوں کو لگام دیجئے جو اس طرح کی فتنہ ترازیاں کرتے ہیں. یاد رکھیں بہت سے شیطان لوگ صاحبان اقتدار کے قریب ہو جاتے ہیں, اور وہ قریب ہو کر پھر اپنی جو درفتنیاں ہیں وہ چھوڑتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کے ایمان پر زد پڑتی ہے. ہم جمعہ کے اس اجتماع میں اور عرس مبارک کے اس اجتماع کے اولین دن ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر ختم المرسلینی کے قانون پر کسی نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ العزیز ہم خون کے آخری قطرے تک ہم لڑیں گے, اپنی جان قربان کر دیں گے, لیکن نبی پاک کی ختم المرسلینی پر نعرہ تکبیر.
تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت. بہر صورت میں نے 5 منٹ زیادہ لیے اس لیے کہ بہت اہم موضوع تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازے اور عقائد کے اعتبار سے ہمیں مستحکم رکھے, پکا رکھے, اور ہمارے عقیدے میں کوئی فرق نہ آئے. وما علیہ الا البلاغ المبین.